میواتیوں کے اندر تو تباہی مچی گئی نا، اتنے جناب بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے تو موٹر سائیکل دکھا سی اور کاراں دکھل پہنچ گئی ہے اور بچوں کے گھر بال سفید ہو گئے ہیں. مولا علی دی شادی سی، حضور فرمایا حق مار دینے واسطے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ میرے کو کوئی شے بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیرے کو زرا ہے، زرا جڑی جنگ میں. عرض کی یا اللہ رسول اللہ تے ہے. فرمایا جا نو بیچ کے حق مار تے دینا نا فاطمہ نو. مولا علی کو کوئی شے ہی نہیں سی. ساڑھے کو جا کے نوکریاں پوچھتے ہیں جی بچہ کرتا کیا ہے جی، وہ جی بزنس مین ہے، جاب مین ہے. بندے کا پتا تو بچی کی شادی کرنی ہے تو کی کرنا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خلیفہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا، جناب آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نا یہ ساری روحیں تھیں، روحیں کافروں کی، منافقوں کی، اسی طریقے سے مشرکوں کی. جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میری اولاد کہاں ہے جب مجھے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشان مبارک سے وہ ساری روح نکال کے نا جناب آدم علیہ السلام کو دکھا دی کہ اے تھوڑی اولاد ہونی. ایک بڑا مشہور جملہ ہے ہمارے ہاں جو عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ ساڑھے باب آدم کو خطا ہوئی سی، اسی دے خطا دے پتلے ہیں. اب یہ چیز دیکھیں ذرا، کل ہم نے پڑھا نا اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اصل جناب آدم علیہ السلام نے دانا کھانا سی تو تھلے آنا سی نا ایویں تو کوئی نہیں آنا سی. اللہ تعالیٰ دی دیکھو ترے چیزاں نے، ایک ہے حکم، ایک ہے رضا، ایک ہے ارادہ. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں سی کہ دانا کھاوے، بلکہ ارادہ اللہ کا ہے سی کہ آدم دانا کھائے گا تو پھر تھلے جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ اس واسطے غلط گل جڑے لوگ گل کرتے ہیں ساڑھے بابے کو خطا ہوئی سی، تینوں زیادہ پتہ خطا ہوئی سی. انہوں نے دانا کھانا سے پھر تو وہ باہر نہ بڑھیا بس جناب آدم علیہ السلام نے دانا کھانا ہے. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہو میں کر صاحب بھائی بابے نے مجھے کیا میں کہ دسو یار ہوں کہڑے پاسے جائیے. یہ غلط بات ہوتی ہے. جناب آدم یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ کا قضا تھا کہ میرا آدم یہ دانا کھائے گا تو پھر نیچے جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں پہ حلال و حرام کے تو مسئلے کوئی نہیں تھے. زمین پہ آئے تو پھر یہ مسئلے چلے شریعت کے، دین کے، حلال و حرام کے، مکروہ کے. بعد میں شریعت چلی ہے. جنت میں شریعت کوئی نہیں تھی، وہ تو بس اللہ کا ایک پیغام تھا جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، انبیاء جیسے یونس علیہ السلام تھے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے نا تو آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ قال ربنا ظلمنا، یا اللہ سے بڑے تو ظلم کیتا. یونس علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میرے کو ظلم ہو گیا کہ میں تیری نافرمانی کی وہ آپ نے علاقہ چھاڑ دیتا. تبلیغ آپ تھوڑا تنگ ہو گئے سن، قوم مندی نہیں سی، تو یونس علیہ السلام نے نا اللہ تو پوچھے بغیر علاقہ چھاڑ دیتا. آپ کسی اور پاسے ٹور کے جا رہے سن کشتی بہ کے. اللہ کی طرف پھر آزمائش ہے کہ آپ جڑی مچھلی سے نا وہ جناب یونس علیہ السلام کو پیٹ ہی لے لیں. کافی سارے دن تک جناب یونس علیہ السلام مچھلی میں پیٹ رہے اور زندہ و حیات رہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اندھیرے سن، لیکن ایک تو پانی کا اندھیرا سی، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سی، اور دوسرا پھر اس طرح اندھیرے سن. آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے کو ظلم ہو گیا. تو یاد رکھو ایک قرآن مجید اصول ہے، اگر نبی لفظ ظلم استعمال کرے نا اپنے واسطے تو عاجزی ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے کو خطا ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماوے نا نبی نو کہ نبی ہے تو ظلم کیتا ہے، اللہ مالک مختار ہے، امتی نہیں کہہ سکتا نبی دے بارے. اگر امتی نے گل کی تھی نا نبی دے بارے کہ نبی نے ظلم کیتا، امتی کافر ہو جائے گا. اے اصول یاد رکھو. بڑے بڑے مفسرین ٹوٹ گئے نا صاحب، میں تفسیریں چونکہ مختلف تفسیریں پڑھ کے نا میں پھر ہی مطالعہ کرنا ہوتا. بڑے بڑے مفسرین ماشاءاللہ ہاتھ دھو کے بہ گئے تھے. خود جی نبی نے خود استعمال کیا کہ خود عاجزی ہے. عاجزی اور میں نے کہنا مولوی صاحب تسی بڑا بیان کرتے جی کمال جی، وہ نہیں حضرت صاحب اسی کھ ورگے نہیں. عاجزی ہے نا، لیکن حقیقت تو ہے کہ اللہ نے علم عطا فرمایا، حقیقت وہی ہے نا، ظاہر ہے. تو یہ جو خود اگر نبی اپنے لیے لفظ ظلم کا استعمال کرے نا، لفظ ظلم کا، تو وہ نبی کی عاجزی ہے. اگر اللہ تعالیٰ استعمال کرے اللہ تعالیٰ مالک و مقدار ہے، لیکن امتی کو جائز نہیں کہ وہ نبی کے بارے میں ظلم کا لفظ استعمال کرے. اگر امتی لفظ ظلم استعمال کرے گا جناب آدم تا جناب محمد علیہ السلام، اگر کسی بھی نبی کے لیے لفظ ظلم کا استعمال کرے گا تو امتی کافر ہو جائے گا. اس واسطے کہ اگر نبی بھی ظلم کرے پھر بچہ کی نبی تو انصاف دینے واسطے. آج کل دی پاکستان کی پولیس تھوڑی اللہ معافی دے. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی
ٹھیک ہے. جناب آدم علیہ السلام کسی مدرسے کوئی نہیں گئے سی, نہ کسی یونیورسٹی گئے سی. اللہ جنوں چاہے عطا فرما دے مدرسہ ہے. حالانکہ فرشتہ کو بڑا علم سی, حتیٰ کہ فرشتے بھی کیا اٹھے کہ یا اللہ جدو اسی پاکی بیان کرتے ہیں تو کی فائدہ خلیفہ بنانا دا. لیکن وہ کوئی چاڑتے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم بھی دے دیتا کہ فرشتے دے فوقت بھی عطا فرما دیتی ہے. اللہ جنوں چاہے نواز دے. اسی تسی کون کسوٹی لینا ہے جی او نہیں سی او نہیں سی, وہ اللہ دے نہیں سکتے یار, اللہ نے دے دیتا گل ختم ہوگی. وعلم آدم الاسماء کلها, اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیتے. اچھا اے سارے نام تو کی مراد ہے؟ اللہ نے سارے نام سے صرف نام بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے, انہاں چیزوں کی حقیقت بھی دس دیتی کہ جناب آدم میں گندوں میں ایویں پیدا ہونی ہے, گنے ایویں پیدا ہونے نے, اے درخت ایویں پیدا ہونے نے, اے سارے چیزاں این جی جناب سارے معاملات. اور جناب آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی ہے زمین دے اوپر, سمجھ رہے ہو آپ نے گندوں جو ہی ہے. وعلم آدم الاسماء کلها, اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وہ چونکہ فرشتہ نے پوچھا جنہیں کہ یا اللہ جو اسی عہد پر کیوں بنایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, فرمایا فرشتوں دسو جڑی شاہ آدم دے کولے تواڈے کول ہے ہے پوچھتے بھی کیوں پڑھا رہے ہیں, فرمایا جڑی شاہ آدم دے کولے تواڈے کول ہے دسو. فرشتہ نے پھر اگوں سینہ نہیں تاڑیا ہے. ایتھے دا مقتدی کھڑو جاندا نا, نہیں مام صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ انجی ہے, سمجھ رہے ہو نا. ساڈے کچھ مقتدی ہوندے نے جڑے امام نو بھی مسئلہ دسن واسطے ہوندے نے. ساڈے کول کوئی بندہ مسئلہ پوچھے نا, اے میرے نال کوئی دو چار مقتدی کھڑے ہونے, انہوں اپنی زندگی کا تجربہ دس رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اے میری زندگی گزر گئی سی وچ دو چار مقتدی ساڈے نال کھڑوتے ہونا تو پھر مقتدی سامنے سوال کرے. اچھا مقتدی امام تو پہلے مسئلہ دس دیتا ہے, ہن نہیں جی انج ہونا چاہیے, امام بیچارہ اتنے پڑا. سبحان اللہ جی, صدقے جائیے تیرے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دسو اے فرشتوں, اے بیٹھا آدم تواڈے سامنے, جڑے شاہ آدم کو تواڈے کول آئے گا, فرشتہ نے کی عاجزی پیش کی. سبحان اللہ. قالوا سبحانک, انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا, ساڈے کول کوئی علم نہیں ہے. یعنی کہ ایڈا علم ہے سی لیکن عاجزی کی ہے. لا علم لنا, یا اللہ ساڈے کول علم کوئی نہیں. میں قسم خدا جدوں پڑھدا میں جھوم جانا, میں کہ واہ فرشتوں ایڈا علم تواڈے کول ہے سی, تسی پھر بھی کہا ساڈے کول کوئی علم نہیں. اتنے سارے پاکستانی مولوی اندر کھولے نے ایڈی وڈی دستار تے ایڈا وڈا جبا تے ایڈی وڈی داڑھی تے لوگوں کو گمراہ کیتا ہوا. ہٹو بچو پیر صاحب, ہٹو بچو پیر صاحب, ہٹو بچو پیر صاحب, دعا کرنا کوئی نہیں ہے. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں خدا کے بندے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو صاحب. حضرت بزرگ غفار ہے نا حضور کو ملنے کے لیے مکہ میں جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا نا مکہ میں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں, مختلف جگہ سے لوگ آئے. حضرت بزرگ غفاری بھی آئے تھے, یہ قبیلے کے سردار تھے. ان کا جو قبیلہ تھا وہ مدینہ طیبہ کے ساتھ ہی تھا. پہلے انہوں نے پرانوں بھیجا سی کہ جا کے ویکھا بھی محمد کیڑے نے جنہوں نے نبوت دعویٰ کیتا. وہ پائی چکر چکر کٹ کے آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھی چکر کے آیا کہ کیڑی ذات نے کی کہندے نے. انہوں نے کہا بھائی کوئی خاص نہیں ہے. ابو ذر غفاری فرمایا خدا دے بندے تو پیجا کر دے واسطے کی کر گیا ہے. فرمایا بیایا اور میں خود جانا ہے جناب رسول اللہ دی زیارت کرنے واسطے, اور میں جا کے ویکھدا کس چیز کا پیغام دیندے نے. ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری مکہ مکرمہ وچ پورا ہفتہ بیٹھے رہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ملاقات نہیں ہو سکی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے طواف کرتے سن, سامنے گزرتے سن. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سادگی ایڈی سی ہے. ابو ذر غفاری شاید سمجھ کے گیا سن کہ 15-20 خادم پیچھے ہونے نے, کسی نے لوٹا چکیا ہونا, کسی نے پانی, کسی نے وضو, کسی نے دستار, کسی نے جتی. لیکن حضور دی سادگی ایڈی سی کہ جناب ابو ذر غفاری نو ہفتہ پتہ ہی نہیں چلیا کہ اے رسول پاک علیہ السلام. ساڑھے کول دا پیر صاحب دا بیٹا ہوئے تو پتہ چل جاندے 8 میل تو کہ جناب حضرت صاحب دا آیا ہونا, صاحب زیادہ ہونے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے. تھلے پراڈ جو لگی ہونی. میں عرض کر رہا ہوں ویسے سادگی ہے حضرت صاحب, سادگی ہے. نبی پاک علیہ السلام ہفتہ نہیں پہچان سکے ابو ذر غفاری. اور پھر مولا علی آیا کہ مولا علی پوچھا ہو یار تو ہفتہ مسافر بیٹھا کتوں آیا, کی کرنا ہے؟ انہیں کہ میں جناب رسول اللہ دی زیارت واسطے حاضر ہوں. مولا علی فرمایا تو صحیح بندے کو مل گیا, آجا میں تمہیں ملا لینا. حضرت صاحب گل ہے جناب, علم ہے کوئی نہیں اندر جناب کولے ہی کولے نے ایڈی وڈی دستار سجا کے تسی عوام کو گمراہ کر رہے ہو. مجھے سیکھنے سکھانا ہے بے کی سکھان واسطے آیا تو تینوں خود نماز کے مسائل ہوندے نے, عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں لوگ. یہ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے کم از کم 21 علوم بندے کو آنے چاہیے. 21 علوم ہمارے مفسرین نے کہا ہے 21 علوم ہے بسم اللہ تراؤ دے ہوں تو پھر جا کے قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرے. ساڑھا پاکستانی پروفیسر کھڑو کا ترجمہ بیان کر رہے تھے نا, جنہوں نے دبے کا پتہ نہیں ہے, ساری زندگی پڑھاتا سکول رہا ہے, اور بیٹھ کے تفسیر لکھ رہا قرآن مجید دی. بھی تیرا کیا کام ہے تفسیر لکھنا؟
تو یہ فرشتوں نے دیکھ آج سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا دسو ہے جڑی سے آدم کو تواڈے کول ہے قالوا سبحانک لا علم لنا یا اللہ ساڈے کول کوئی شے نہیں ہے, لا علم لنا ساڈے کول کوئی علم نہیں ہے, ہاں الا ما علمتنا جڑی تو سانو چیز دسی ہے وہی سانو پتہ ہے, انک انت العلیم الحکیم یا اللہ بے شک تو جاندا بھی ہے تے تیرے ہر کم وچ حکمت ہی ہوندی ہے. اللہ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم تسی دسو. ایک واقعہ میرے ذہن چ آیا انشاءاللہ ربی کل پڑھا میں رات میں نے مطالعہ ٹھیک نہیں کیا, گیا ہوا تھا میں, تو یہ بھی مصیبت ہے, نہ جائیں تب بھی مصیبت ہے, محفلوں پہ جائیں تب بھی مصیبت ہے. بیٹھ بیٹھ کے تھک جاؤ تو خدا دے بندیوں پروگرام مغرب کا عشاء کرایا کرو, کوئی عوام کو رخصت نہ ہو, کوئی صبح دی نماز پڑھنی ہونی ہے, اور جی عوام بھی 11:30 بجے آتی ہے کی کریے. تو بہرحال یہ جو آیا کریم ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ انک انت العلیم الحکیم, یا اللہ تو جانتا بھی ہے تیرے ہر کم وچ حکمت بھی ہے. اے قرآن مجید وچ بار بار الفاظ استعمال ہونے. ایک میں تمہیں چھوٹا جا واقعہ دس رہا, اینو یاد رکھو پھر انشاءاللہ دعا کرنا. اے تو واقعہ سمجھ رہے نا, اگے تمہیں انشاءاللہ یہ سارے الفاظ سمجھ آ جان گے. علیم الحکیم دے جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن نے, وہ ایک نبینہ بچہ بیٹھا سی نا جناب عیسیٰ نے, کچھ بچے نہا رہے سن تالاب دے اندر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بچہ انا بیٹھا ہویا, انہوں بھی اکھاں دے چھڑنے سی, اے بھی بیچارہ جا کے نہا لیندا, سارے بچے نہا رہے نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ساڈے ہر کام وچ حکمت ہوندی ہے, انک انت العلیم الحکیم, حکمت ہے ساڈے کام میں. جناب عیسیٰ جو کہ نبی ہوندے نا, اللہ نال لاڈ ہوندا, محبت ہوندی. عرض کی دی یا اللہ ظاہر ہے تو سانو جو کوئی شے عطا فرمائی پھر ساڈی من دے صحیح نا, مہربانی کر اے بچے نو اکھاں عطا فرما. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے حسن. اللہ تعالیٰ نے اکھاں عطا فرمایا بچے نبی نے. اے بچہ گیا جناب نہاڑ لگ پیا, اتنے تالاب دے وچ نا لڑائی ہو گئی. جڑا اے بچہ سی نا انا, ਇਹਨੇ جناب کسی ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ. ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ. ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ اللہ دا نظام ہے بھائی, کوئی غریب ہے, امیر ہے, تاجر ہے, ڈاکٹر ہے, ہیڈ ماسٹر ہے, عالم دین ہے, مفتی ہے, قاری ہے, اللہ کی تقسیم ہے خدا دے بندے. اللہ جانتا ہے کہ میں بندے کو کی عطا فرما. 80 لوگ راضی کیوں نہیں آئے گے؟ اور غریب انسان چودھری صاحب کی کوٹھی میں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ وہ خدا دے بندے اللہ تعالیٰ تیری غربت سے راضی ہے کہ میرے بندہ دنیا دے 4 دن نے کٹ کے آ اگے تیرے واسطے میں جنت تیار کر کے رکھی ہے. اور جناب عیسیٰ نہیں سی جدو بارش آ گئی تھے, جناب عیسیٰ پھر رہے سن کہ یا اللہ کوئی جگہ ہی دے دے رکن واسطے. ایڈی بارش ہے, آپ غار دے وچ گئے, اتنے بھی شیر بیٹھا ہوا سی, آپ پھر مڑ کے آ گئے. آپ نے عرض کی کہ یا الہی میرے واسطے کوئی گھر ہی نہیں بنایا تو, ایڈی زور دی بارش ہے. اللہ پاک فرمائے سب پریشان کیوں ہوندا ہے, اسی تواڈے واسطے جنت وچ محل تیار کیتا ہوا ہے. اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہے. اللہ غالب بھی ہے, جاندا بھی ہے. اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہے کہ میں کس بندے نو مزدور بنانا ہے, کس نو ایم پی بنانا ہے, کس نو ایم این اے بنانا ہے. اتنے پھر حضرت صاحب کمی مشکل ہے, اتنے تو ایم پی ایم این صاحب اتنے پھر جواب دینا پینا ہے. مولا علی نے فرمایا سی کہ نہ سی ایڈا مال کما دیا کہ سانو حساب دینا پوے, تے نہ سی کدے حرام کمایا کہ سانو عذاب ہونا پوے. آپ نے فرمایا 2 کلو کھجور کا کما کے گزارا کر لی تے چلو بھائی, نہ ساڈے کول حساب ہوے تے نہ سانو عذاب ہوے. حرام کماؤ گے تو عذاب ہوئے گا, حلال کماؤ گے تو پھر بھی حساب تے ہونا نا. مولا علی فرمایا سی دونوں کم کیوں نہیں کر دیا, بس گزارا کر لیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کی پوچھے گا, علی تیرے کو کی سی؟ فرمایا علی کو ایک چادر ہی ہوتی سی, ایک زرہ. جو مولا علی دی شادی سی, حضور فرمایا حق مار دینے واسطے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ میرے کو کوئی شے بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیرے کو زرہ ہے, زرہ جڑی جنگ. عرض کی یا اللہ رسول اللہ ہوتا ہے. فرمایا جا نو بیچ کے حق مار تے دینا نا فاطمہ نو. مولا علی کو کوئی شے ہی نہیں سی. ساڈے کو جا کے نوکریاں پوچھتے ہیں, جی بچہ کرتا کیا ہے جی؟ وہ جی بزنس مین ہے, جاب مین ہے. بندے دا پتا تو بچی دی شادی کرنی ہے تو کی کرنا ہے؟ وزیر اعظم بنانا ہے. اللہ دی ذات کی توقع نہیں. ذرا صاحب بچوں کے بال سفید ہو چکے, قسم خدا کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے کئی نوجوان بچی ہیں. یہ میواتیوں کے اندر تو تباہی مچی ہوئی ہے نا, اتنے جناب بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے تو موٹر سائیکل نکال تھی اور کاراں کی گل پہنچ گئی ہے, اور بچوں کے گھر بال سفید ہو گئے ہیں اسی مصیبت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے.